حصہ غزل کا لیکچر نمبر 3 حضرت موہانی ہم پڑھ چکے تھے. ہمارے جو دوسرے شاعر ہے علی سکندر جگر مراد آبادی. تعارف ہم ان کا پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس 139. ولادت ہے ان کی 1890. وفات ہے 1952 1890-1952. جگر مراد آبادی مراد آباد بھارت میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام علی نظر تھا. ان کے دادا، والد، چچا اور بھائی بھی شاعر تھے. جگر نے میٹرک تک تعلیم یعنی 10ویں تک تعلیم جو ہے حاصل کی. وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ تھے لیکن فارسی بخوبی جانتے تھے. تلاش معاش کے سلسلے میں وطن سے نکلے اور ایک طویل مدت تک آگرہ، گونڈہ، مینپور، لکھنؤ، الہ آباد اور بھوپال میں مقیم رہے یعنی ٹھہرے رہے. اسی دوران میں ان کی دوستی مشہور شاعر اصغر گونڈوی سے ہوئی جو بعد میں رشتہ داری میں بدل گئی. تو یہاں پہ ہمارے پاس ان کی ولادت ہے، والد کا نام، ان کی جو ہے آباء و اجداد میں ان کے دادا، والد، چچا بھی شاعر تھے اور میٹرک تک تعلیم حاصل کی. زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھے مگر پھر بھی فارسی بخوبی جانتے تھے. اور تلاش معاش یعنی معاشی لحاظ سے بھی ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے. تو تلاش معاش کے سلسلے میں جو ہے وطن سے باہر گئے اور کئی مدتوں جو ہے وہ آگرہ، گونڈہ، مینپور، لکھنؤ اور الہ آباد اور بھوپال میں جو ہے وہ وقفے سے ٹھہرے رہے. اور اسی دوران میں ان کی دوسری اردو ادب ایک مشہور شاعر ہے اصغر گونڈوی، ان سے جو ہے ان کی دوستی ہوئی جو بعد میں رشتہ داری میں بدل گئی. اب ان کی جو شاعری کے فنی خصوصیات ہے کہ ان شاعری جو ہے انہوں نے کس قسم کی ہے، کیا صفات ہیں، کیا خوبی ہے ان کی شاعری میں، کیا پایا جاتا ہے، اس پیراگراف میں ہم وہ پڑھیں گے. جگر اردو کے ان شاعروں میں شامل ہے جن کو پڑھا بھی گیا اور سنا بھی گیا. جگر حسن کے شیدائی تھے یعنی چاہنے والے تھے اور جمالیاتی دل و دماغ رکھتے تھے. جمالیات کہتے ہیں خوبصورتی کو. وہ ایک فطری شاعر تھے. حضرت اصغر اور فانی حضرت موہانی کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور اصغر گونڈوی بھی جو ہے وہ اردو ادب کے اچھے شاعر، اور فانی ان کا پورا نام ہے فانی بدایونی، یہ بھی اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر رہ چکے ہیں. کے ساتھ ان کا شمار بھی اس دور کے بہترین اور جدید یعنی نئے غزل گو یعنی غزل کہنے والے شعراء میں شعراء شاعر کی جمع ہے میں ہوتا تھا. ان کی شاعری جذبات اور احساسات کی شاعری ہے، یعنی ان کی جو جذبات اور احساسات ہیں وہ اس شاعری میں جو ہے شاعری کے ذریعے سے انہوں نے قلم بند کیے ہیں. تو ان کی شاعری جو ہے وہ جذبات اور احساسات کی شاعری ہے. اگرچہ ان کے ہاں فلسفیانہ خیالات اور تصوف بھی پایا جاتا ہے. یہ تصوف کا مطلب ہے یعنی عشق حقیقی پر مبنی یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی ہوئی شاعری، لیکن وہ خالص حسن و عشق اور جوانی کے شاعر ہے. ان کی غزلیں غنائیت سے بھرپور ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ فلسفیانہ خیالات اور تصوفانہ خیالات بھی ان کی شاعری میں جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ خالص حسن و عشق اور جوانی کے جو ہے وہ شاعر ہے. اور ان کی شاعری میں ایک غنائیت، موسیقیت پائی جاتی ہے. وہ مشاعروں میں مسحور کن انداز میں ترنم سے غزل پڑھتے اور سب پر چا جاتے. مسحور کن یعنی جس کو پڑھ کر انسان کو جو ہے وہ مدہوشی طاری ہو. ان کے ہاں قنوطیت یعنی نا امیدی، بلکہ نشاط امید اور امید جھلکتی ہے. وہ ایک درویش صفت انسان تھے یعنی ایک ملنگ قسم کے انسان تھے اور یہی کیفیت ان کی شاعری میں موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس علی سکندر جگر مراد آبادی کی شاعری کی تمام وہ خصوصیات ہے، خوبیاں ہیں جو ان کی شاعری میں جو ہے وہ ملتی ہے. تصانیف ہمارے پاس ہے شعلہ طور، جذبات جگر، تخیلات جگر، نغمات جگر، درد جگر، آتش گل وغیرہ. اب ہم غزل نمبر 1 کی طرف آتے ہیں کہ غزل نمبر 1 میں کیا ہے. پینسل ہاتھ میں پکڑے اور جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی جو ہے وہ اس کے اوپر لکھے تاکہ تشریح کرنے میں آسانی ہو. صفحہ نمبر 140 پہ غزل نمبر 1. کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچے لگتے ہیں واعظ،
حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی۔ محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، طغیانی نہیں جاتی۔ جگر وہ بھی زسر تاپا محبت ہی محبت ہے، جگر وہ بھی زسر تاپا محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ دیوان جگر جو ان کی تصنیف کردہ کتاب ہے، وہاں سے یہ غزل جو ہے وہ لی گئی ہے۔ ہم مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ مشکل الفاظ ہمارے پاس ہے نمود، نمائش، اظہار، سوز، جلن یا گرمی، پنہانی، چھپا ہوا، یعنی سوز پنہانی، چھپا ہوا غم، تابانی، چمک، روشنی، پھر ہے ہمارے پاس صداقت، سچائی، واعظ، نصیحت کرنے والا۔ عالم، ایک عالم جو ہے ہمارے پاس یہ زمانی الفاظ میں آتے ہیں۔ عالم ایک دنیا کو کہتے ہیں، اور ایک عالم جو ہے وہ حالت اور کیفیت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ عالم ہمارے پاس جو ہے وہ کیفیت اور حالت کے معنوں میں یہاں پہ آتا ہے۔ طغیانی، طوفان، سیلاب، زسر تاپا، سر سے پاؤں تک۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں کہ تشریح اس کی کیا ہے۔ پہلا شعر ہے، کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی۔ اس پہلے شعر میں علی سکندر جگر مراد آبادی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو عشق کی آگ بھڑک اٹھی ہے یا لگی ہے، یہ کبھی بجھنے کا نام جو ہے وہ نہیں لیتی، کیونکہ محبوب کی طرف سے مجھے اتنے غم ملے ہیں، اور اس غم کی شدت سے جو میرے دل میں آگ لگی ہے یہ کبھی بجھ نہیں سکتی۔ میری ہمیشہ جو ہے یہی کوشش رہتی ہے کہ اس آگ میں خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ جلتا رہوں، تڑپتا رہوں، کسی کے سامنے جو ہے میں اپنی دل کی حالات جو ہے وہ نہ لے کر آؤں، اور نہ ہی میرے چہرے سے یہ ظاہر ہو کہ میں جو ہے عشق میں کتنا جلتا رہا ہوں، اور کسی دوسرے پر یہ راز جو ہے وہ ظاہر نہ کروں، کیونکہ یہ آداب عشق کے خلاف ہے۔ مگر شاعر یہاں پہ کہتے ہیں کہ احتیاط اور کوشش کے باوجود میں اپنے اس مقصد میں جو ہے وہ ناکام رہتا ہوں، اور لوگوں پر میرے دل کا حال جو ہے وہ افشاں ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ دل محبت کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، لیکن چہرے کی چمک اور روشنی برقرار رہتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ میں ایک عرصے سے محبت کی آگ میں جو ہے وہ جلتا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ وہ اپنی محبت میں ناکامی کی وجہ سے جو غم اور تڑپ میں وہ جل رہا ہے، تو اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، مگر خود بخود جو ہے وہ اس کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اندر سے جو ہے کتنا جلا ہوا ہے۔ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر آج انسان نے بہت زیادہ ایجادات کی ہیں، فکر اور فلسفہ میں اتنی ترقی کر لی ہے، اور کائنات کی وسعتوں کو جو ہے وہ کافی وسعتوں کو انہوں نے پا لیا ہے، لاتعداد رازوں سے جو ہے انسان واقف ہو گیا ہے، مگر انسان اپنی حقیقت سے ابھی بھی جو ہے وہ ناآشنا ہے۔ انسان کو جو ہے اپنے اندر جھانکنے کا موقع ہی نہیں ملا، اتنی ترقی کے باوجود، کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان آج تک اس قسم کے سوالوں کا جواب تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے
کہ گویا انسان اتنے علم کے باوجود اپنی ذات سے جو ہے وہ واقف ہے کہ اس کی جو ذات ہے وہ کس اصولوں کے تحت اس دنیا میں آئی ہے اور کیا مقصد ہے اس کا، تو ابھی انسان پوری طرح سے اس بات سے جو ہے وہ خبر نہیں ہے ان کو۔ نیکسٹ ہے صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ اس شعر میں شاعر نے ایک ایسی بات کی ہے جو واقعی میں بالکل درست بات جو ہے انہوں نے اس شعر میں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو وائز ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ مخاطب ہے، اس کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ حقیقت کو ماننے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی گواہ، کسی بھی ثبوت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ وائز جو ہے وہ نصیحت کے ذریعے لوگوں کو حقیقت کے بارے میں بتاتا ضرور ہے کہ حقیقت کیا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو بتاتا ہے نصیحت کے ذریعے سے کہ حقیقت یہ ہے یا جھوٹ کیا ہے، ان سب کے بارے میں وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ ناکام کوشش کر رہا ہے حقیقت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، کہ حقیقت اپنا آپ تعارف ہے، حقیقت یعنی خود کو منوا لیتی ہے۔ یعنی انسان چاہے جتنا بھی جھوٹ بولے، ایک نہ ایک دن سچ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ سچ، وہ حقیقت جو ہے وہ انسان سے خود جو ہے خود کو منوا لیتی ہے کہ میں سچ ہوں اور جھوٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو حقیقت آپ اپنا ایک تعارف ہے، جب حقیقت سامنے آتی ہے تو کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، دل خود سینے سے نکل کر جو ہے اس کی گواہی دے دیتا ہے کہ میں جو ہے وہ سچ ہوں۔ تو اس کے لیے کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جو سچ ہوتا ہے وہ خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس شعر نمبر 4، جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ یہ ایک فطری بات بھی ہے کہ آپ کا کوئی خاص مہمان ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، وہ جب آپ کے گھر آتا ہے تو آپ کے گھر کو جو ہے وہ چار چاند لگا دیتے ہیں، اس گھر میں جو ہے اس کے آنے سے خوشی بھی پیدا ہو جاتی ہے، مگر جب وہ خاص مہمان چلا جاتا ہے تو گھر میں ویرانی ہی ویرانی چھا جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ شاعر جو ہے وہ اپنے چاہنے والے سے جو ہے وہ مخاطب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تو نے جس گھر میں قدم رکھا اس میں رونق آ گئی، اس میں بہار آ گئی، اس میں خوشیاں آ گئی۔ تیری قدموں نے جس گھر میں آبادی اور چہل پہل جو ہے تیرے دم سے پیدا ہوئی، تو جہاں جاتا ہے وہاں کے ماحول میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے برعکس تو جہاں سے منہ موڑ لیتا ہے یا تو جس گھر سے چلا جاتا ہے تو پھر وہاں رونق کا گزر نہیں ہوتا، وہ ویران ہو جاتا ہے۔ وہ گھر پھر لاکھ آباد ہو، اس میں لوگ کیوں نہ ہو، اس میں اور خوشیاں کیوں نہ ہو، مگر وہاں چاروں طرف پھر وحشت ہی وحشت نظر آتی ہے جس گھر سے تو چلا جاتا ہے۔ نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی۔ یہاں پہ شاعر اپنے محبوب کے حسن کے بارے میں جو ہے حسن کے جلووں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرا محبوب کتنا خوبصورت ہے، اور جس عالم میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، میری دل کی حیرانی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی کہ میرا محبوب جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور اس کے حسن کا اعتراف بھی وہ کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ جس حالت میں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ میرا محبوب کتنا خوبصورت ہے، اس حالت میں شاید ہی کسی اور نے جو ہے وہ اس کو دیکھا ہو، اور اسے پہلی بار دیکھنے کے بعد میں اس کے حسن کے جادو میں گرفتار ہو گیا اور حیرانی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب میری یہ حالت ہے کہ میں جس حالت میں بھی ہوتا ہوں اس کے حسن کا تصور میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، نہ جانے وہ کون سی حالت تھی، اب تک اس حیرانی کی کیفیت برقرار ہے، اسی کشمکش میں جو ہے میں مبتلا ہوں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں طغیانی نہیں جاتی۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ محبت میں گرفتار ہونے کے بعد
عاشق کی بدحالی کا جو ہے وہ آغاز، اس کی ابتدا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ محبوب کو کن کن مشکلات سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے، اس محبت میں اس کو کتنی ناکامیاں، کتنی تکالیف سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے۔ محبوب کی بے وفائی اور لوگوں کے طعنے اس کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیتی ہے، دشوار کر دیتی ہے۔ وہ ہر وقت عشق کی آگ میں جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں اگرچہ آنسوؤں کا دریا جو ہے بہا کر خشک ہو جاتی ہے، لیکن عشق کا درد برقرار رہتا ہے، اور یہ طغیانی، یہ طوفان اسے فنا کر کے ہی جو ہے وہ دم لیتا ہے۔ تو یہاں پہ محبوب کو جو ہے محبت میں بہت ساری تکالیف کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو فنا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ لاسٹ ہے مقطع کا شعر، جگر وہ بھی زسر تاپا محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ یہاں پہ حسرت موہانی کہتے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے وہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اس کے دل میں بھی محبت کا جذبہ ہے، مگر اس کے اظہار محبت کا جو انداز ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ اس لیے اکثر عاشقوں کو جو ہے یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ محبوب جو ہے بڑا ظالم ہوتا ہے، محبوب جو ہے وہ محبت سے ناواقف ہوتا ہے۔ یہ محبوب کی ایک خاص ادا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے پر اپنی دل کی بات جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، حالانکہ اس کے دل میں بھی عشق کی شمع جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی جو ہے انسان ہوتا ہے، وہ بھی محبت کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زبان خاموش رہتی ہے مگر دل میں محبت کے ہنگامے جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ شاید محبوب ابھی کشمکش میں ہے کہ عاشق کی محبت کو تسلیم کر دے یا رد کر دے۔ تو یہ غزل نمبر 1 ہے۔ اب غزل نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس 142۔ محبت صلح بھی پیکار بھی ہے، یہ شاخ گل بھی ہے تلوار بھی ہے، طبیعت عشق کی خوددار بھی ہے، ادھر نازک مزاج یار بھی ہے، یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالا، انہی سے گرمی بازار بھی ہے، اسی انسان میں سب کچھ ہے پنہا، مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے، خبردار اے سبکساران ساحل، یہی ساحل کبھی منجدار بھی ہے، یہی دنیا ہے بستی آنسوؤں کی، یہی دنیا تبسم زار بھی ہے، ان آنکھوں کی زہے موجز بیانی، بہم انکار بھی اقرار بھی ہے۔ تو یہ غزل نمبر 2۔ مشکل الفاظ کے معنی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل الفاظ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے۔ پیکار کہتے ہیں جنگ، لڑائی، شاخ گل، پھولو بری شاخ، خوددار یعنی غیرت مند، فتنے، فساد، جھگڑا، نالا، رونا، گرمی بازار کا مطلب ہے یعنی بازار کی رونق، رنگینی، پنہا، پوشیدہ، معرفت، پہچان، سمجھ، سبک ساران ساحل یعنی ساحل پر آرام کرنے والے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خطرے سے جو ہے وہ محفوظ ہے، یعنی سبک بے فکر اور ساران لا تعلق، منجدار وسط، مراد اس سے جو ہے وہ مشکل ہے، تبسم مسکراہٹ، تبسم زار یعنی مسکراہٹوں کا مقام میدان، زہے کیا کہنا بہت خوب، موجز بیانی جادو بیانی انہونی بات، بہم آپس میں۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ہم اس کی تشریح کو دیکھیں گے اور ساتھ میں جو ہے مشق کو بھی دیکھیں گے۔